اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 63 تک پڑھ چکے تھے، پارہ نمبر 3 ہے، اور اس سے آگے آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی جو یہ آیات تھیں ان میں مباہلے کے واقعے کا ذکر ہو رہا تھا کہ مباہلہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ یہ ساری باتیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ ہمیں جب ہم سیرت پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا، کیا یہ ماجرا پیش آیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں معذرت چاہتی ہوں کہ اس کی جو ویڈیو میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ میں سکرین کے اینڈ پہ لگاؤں گی، تو وہ سوری مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو بڑی معذرت۔ لیکن وہ جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں ان کے اندر ہی وہ مباہلے والی ویڈیو جو وہ ہے نا وہ ہوگی، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس سے آگے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ نہیں مانے، وہ اسی ہٹ درمی پر اڑے رہے اور انہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل، آپ ان سے کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی طرف، کلمات، ایک بات پر، سوائن، برابر، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدا، کہ نہ ہم عبادت کریں، اللہ، سوائے اللہ کے، ولا نشرکا، اور ہم نہ شریک کریں، بے ہی اس کے ساتھ، شیئن، کچھ، ولا یتخذا، اور نہ بنائیں، بعضنا، ہم سے کوئی، بعضن، کسی کو، اربابن، اپنا رب، من دون، سوائے اللہ کے، فائن، پھر اگر، تولو، وہ پھر جائیں، فقولو، تو کہہ دو تم، اشہدو، تم گواہ رہو، بنا، کہ ہم مسلمون، فرما بردار ہیں اللہ کے، ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں۔ جب وہ نہیں مانے، نصارہ، عیسائی نہیں مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، اور انہوں نے نہیں چھوڑا اس بات کو کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے ان سے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، یکساں ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو اے مسلمانوں، تم کہو، آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کو غور سے سمجھیے کہ دیکھیے، جب انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو کیا رسول اللہ نے ان کو قتل کر دیا؟ کیا رسول اللہ نے ان کو کافر کہا؟ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا، حتیٰ کہ وہ کفر کر رہے تھے، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کافر نہیں کہا، جبکہ وہ ظاہر بظاہر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کہی، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ذرا سا کسی نے کچھ تھوڑا بہت کر دیا، کسی سے کچھ ہو گیا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات تھی، تو اس طرح سے تو وہ بس جی یہ کافر ہو گیا، یہ فرقہ کافر ہے، یہ ایسے کر رہا ہے تو یہ کافر ہے۔ ہم سب ایک دوسرے پر بہت جلد جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟
نہ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، نہ ہی ایسا اللہ کے رسول نے کیا۔ تو آخر ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم کس کے پیروکار بن کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے والے؟ یہ آیات ہمارے لیے واضح اور روشن دلیلیں ہیں، بینات ہیں ہمارے سامنے، کھلی روشن باتیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بس ایک بات ان سے کہی کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کی بات کو نہیں نہ مانتے اے رسول، تو بس آپ ان سے یہ کہیں کہ آؤ پھر ہم وہ کریں جو ہم دونوں کے درمیان میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے، یکساں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب کا اللہ تو ایک ہے۔ تو بس ہم باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم صرف اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کے وہ بھی بیٹے ہیں، تو ہم ان کو صرف اللہ کا بندہ مان لیتے ہیں، ہم اللہ کے شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے۔ بس اس بات پر ہم سب متفق ہو جائیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے سوا کوئی بھی نہیں کہ آپ ان کو اب یہ قتل ہی کر دیں، جی اب یہ واجب القتل ہو گئے ہیں، اے رسول آپ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے بات نہیں مانی تو اب یہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو کافر کہا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تبلیغ کے لیے بہت ہی پیارا اور لطیف سا جو ہے نا وہ رویہ استعمال کر رہے ہیں۔ دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ محبت سے ہوگی، چاہت سے ہوگی۔ لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو کافر کہنے لگتے ہیں، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ شیعہ پر تو یہ فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا ہے باقی سب نے، باقی جو یہ چار ہے نا اہل سنت، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ سب، ان سب نے جو ہے وہ مل کر شیعہ پر تو وہ کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا ہے کہ بس یہ کافر ہے۔ تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے اندر مشترک چیزیں ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں اور اعمال اپنے اپنے کریں۔ اعمال تو اپنے اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے نا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا۔ سب کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ تو پھر سب کو اپنے اپنے اعمال کرنے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کا مسلک، آپ کا جو یعنی آپ جس راستے پر ہیں وہ راستہ ٹھیک ہے، وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، تو پھر پیار سے، محبت سے لوگوں کو سمجھائیں، تبلیغ کریں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اور اخلاق جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اگر ہم اخلاق سے بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے، اپنی بات کو اچھے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو باخدا وہ مان جائے گا۔ لیکن اگر ہم دھونس دیں گے کہ نہیں نہیں میری بات ٹھیک ہے، تمہاری تو خیر ہی غلط، تو آگے والا چاہے وہ کمزور ہوگا، چاہے اس کی بات بالکل غلط ہوگی نا، پھر بھی وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں میری بات ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاؤ، اور یہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہی کیا اپنی پوری زندگی میں۔ تبھی تو آپ دیکھیے کہ 23-24 سالوں میں ایک ایسا یعنی وہ رشتہ بن گیا، ایک ایسی قوم تیار ہو گئی کہ وہ قوم جو بالکل ناخواندہ تھی، جو ان پڑھ تھی، جاہل تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے سال لڑتے رہتے تھے، وہ لوگ صحابہ کرام بن گئے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ وہ لڑاکا قوم صحابہ کرام بن گئی، رضوان اللہ اجمعین بن گئی۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کی وجہ سے۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی رسول اللہ کے پاس کہ رسول اللہ نے کسی کو کوئی نعوذ باللہ پیسہ دیا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کوئی کسی کو جائیداد دی تھی نعوذ باللہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، یا پھر کہ کوئی تلوار کی
وہ دھونس پر کے تلوار جو ہے وہ تمہاری گلا کاٹ دوں گا ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا جس نے ایک جاہل قوم کو باوقار قوم بنا دیا. اور اگر آج ہم بھی سب مل کر کوشش کریں گے نا تو باخدا ایسا ہوگا اگر ہم کوشش کریں گے سچے دل سے، محبت کے ساتھ. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے یہی فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن جو چیز ہمارے اندر مشترک ہے، ایک جیسی ہے، اس پر تو آ جاؤ. اس پر ہم سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی پر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی تم بھی اگر اپنی کتابیں دیکھو، توریت دیکھو، انجیل دیکھو، زبور دیکھو، تو ان سب میں توحید کا پرچار ہے. قرآن دیکھو تو اس میں سب میں تمہیں توحید ملے گی. تو توحید پر تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی ہمیں بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اسی کی ہمیں بات ماننی ہے. تو دین فطرت کیا ہے؟ دین توحید ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں نا، سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اتخذوا احبارہم رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. جو علماء کرام تھے ان کے جو بڑے بڑے راہب تھے. راہب کس کے ہوتے ہیں؟ عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں، اور جو یہود ہیں ان کے علماء. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. جیسا وہ کہتے تھے وہ اسی پر چلتے تھے، انہی کی بات مانتے تھے. ایک دفعہ عدی بن حاتم جو کہ پہلے عیسائی تھے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول خدا، جب ہم مسیحی تھے تو اپنے علماء کی پرستش نہیں کرتے تھے، یعنی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا کہ ان کو اپنا رب نہ بنا لو؟ تو آپ نے فرمایا کیا وہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں بناتے تھے اور تم ان کی بات مانتے تھے؟ یعنی وہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا لیتے تھے اور تم ان کی بات کو مان لیتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں ہم مان لیتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی عبادت ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرا لینا اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرا لینا اور پھر وہ بات کسی کی مان لینا، یہی اس کو رب بنانے کے مترادف ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ بس جی اب اللہ کی بات ماننی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کیوں مانا جائے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ کہتے ہیں کہ میری بات کو مانو اور میرے رسول کی بات کو مانو، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بتائیں ویسے ویسے کرنی ہے. اور اس کے بعد اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ہمارے لیے چھوڑ جائیں کہ بھئی اب ہمارے بعد یہ تمہیں راستہ دکھائیں گے اور یہ تم کو منزل تک لے کے جائیں گے، اب ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے، تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کا بتایا نا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول نے جاتے جاتے ہمیں دو چیزیں کہا کہ دیکھو میں تم میں دو ثقلین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر پر لے آئیں گی. تو پھر اب کوئی اور ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم جڑ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، ثقلین کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اور رسول کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں کامیابی تک لے جائے گی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے یعنی بات ہم کریں تو کوئی یہ سمجھے کہ اب رسول اللہ کی حدیث تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کے ساتھ رسول کی حدیث ہمارے لیے ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کا تمام تر وہ بیان وہ کس سے ملے گا؟ آپ کی اطاعت سے ملے گا.
اور جو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مانتے، اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. یہ نہیں ہے بھائی کہ ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دیجئے یا ان سے لڑائیاں لڑنا شروع کر دیجئے. نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور آپ یہ کہیے کہ پھر تم گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ کے اطاعت گزار ہیں. اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں تو حاجون تم جھگڑتے ہو فی میں ابراہیم وما اور نہیں انزلت نازل کی گئی التوراۃ و توریت والانجیل اور انجیل الا مگر من بعد ہی اس کے بعد افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے اہل کتاب والو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی تھی مگر ان کے بعد، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، جو یہودی ہیں وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جو توریت کو مانتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ یہودی ہیں. انہوں نے یعنی اپنا نام یہودی رکھا ہوا ہے، تو وہ تو توریت تو آئی بعد میں ہے. اور جو انجیل پر ایمان لائے ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو تم کہتے ہو کہ جناب ابراہیم بھی عیسائی تھے، تو توریت اور جناب عیسیٰ انجیل اور جناب عیسیٰ تو آئے ہی بعد میں ہیں. تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ عیسائی تھے یا وہ یہودی تھے؟ کیا تم اتنی بھی عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا ٹھہرانے کے لیے بس اتنی بڑی بات جو ہے وہ تم یوں ہی کہہ جاتے ہو اور عقل سے ذرا بھی تم کام نہیں لیتے. بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے بہت ہی نیک اطاعت گزار فرما بردار بندے تھے. جب میں نے ان سے کہا کہ جھک جاؤ تو وہ فوراً اسلام کے آگے جھک گئے. انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا اور انہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا. یعنی وہ توحید پر تھے، وہ کوئی اس طرح کے نہیں تھی کہ تم ان کو یہودی اور نصارہ بنانا شروع کر دو. بلکہ جو دین ابراہیمی ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے حبیب، اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کہلائیں، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، ان کی شریعت کو فالو کریں. اس سے آگے اللہ کہتے ہیں ہاں تم ہاؤلائی وہ لوگ جج تم نے جھگڑا کیا فیما جس میں لاکم تمہیں بے ہی اس کا علم فلیما اب کیوں تو حاجون تم جھگڑتے ہو فیما اس میں لیسا نہیں لاکم تمہیں بے ہی اس کا علم کچھ علم واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے ہو نا، وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم ہے. تو اب تم ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کر رہے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ یعنی وہ جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے اعمال، ان کے سارا کچھ، وہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو پھر کیوں اس بات میں تم جھگڑتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ یہودیوں کو توریت کے ذریعے سے یہ علم تھا کہ عیسیٰ رسول ہیں اللہ کے، لیکن وہ ان کی تکذیب کرتے رہے اور ان کے نسب میں جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے. دوسری طرف جو خود نصارہ تھے، جو عیسائی تھے نا، ان کو بھی یہ علم تھا، یہ پتہ تھا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں. مگر ان میں سے بھی پھر لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو بس وہ لوگ اس کے پیچھے ہی لگ گئے. تو اللہ کہتے ہیں اس کے علم کے باوجود یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی ساری باتوں کا علم ہے اپنی کتابوں کے ذریعے سے. لیکن اب جو یہ بات کر رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو اس بات کا تو ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے، نہ ذرہ برابر بھی یہ نہیں جانتے، کیونکہ نہ یہ اس وقت تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور نہ ہی
انہوں کو کچھ بھی پتہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، تو اب بس ہم یہ اس میں جھگڑے پیدا کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ کہتے ہیں ماں کانا، نہ تھے ابراہیم یہودی یہودی والا اور نہ نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا وہ تھے حنیفن ایک رخ پر، بالکل سیدھے، مسلم فرما بردار، وما اور نہ کانا تھے من سے المشرکین مشرکوں میں سے۔ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے، مشرکین نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تم نے تو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تم نے تو اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا، اور جناب ابراہیم جو ہے وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اب بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مسلمان تھے ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی جانب سے دین ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے، اللہ کی جانب سے جو اسلام ہے وہ ایک ہی دین ہے۔ تمام انبیاء اسی بات کی جو ہے وہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، اسی بات کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اسلام کا جو یعنی دار و مدار ہے، جو اس کی بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اسلام پورے کا پورا توحید پر کھڑا ہے، تو اگر ہماری توحید ہی مضبوط نہیں ہوگی تو پھر ہمارا دین کدھر جائے گا؟ ہمارا دین پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں اہل کتاب کو کہ دیکھو، کسی کی اتباع نہ کرنا اور خالی خولی بس اس سے اپنے آپ کو نسبت دے دینا، اس میں کوئی نہ تو عقل مندی ہے اور نہ ہی یہ قیامت میں کوئی کام آنے والی چیز ہے۔ تم یعنی خود کو یہودی اور نصارہ، خود کو جناب ابراہیم علیہ السلام سے تم نسبت دیتے ہو کہ وہ یعنی ہمارے جیسے تھے اور ہم ان کے جیسے ہیں، تو یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک تم جناب ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کرو گے، جب تک تم ان کے طریقے کی پیروی نہیں کرو گے، تب تک ان سے نسبت یا ان کے خاندان سے ہونا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قرآن سے سمجھنی ہیں، اور یہ باتیں ہمیں تب سمجھ آئیں گی جب ہم اس قرآن کو ٹھیک سے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں اپنا دل لگائیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تھوڑا سا ٹائم اس قرآن کو دیں گے، تو تب ہمیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔